بجایا حسن میرا بھائی ہمشیر زینب اماں بطول وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا حضور جامد و عالم فخر آدم و افتخار بنی آدم تاجدار انبیاء شافع روز جزا احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد زینت مسند صدارت مجاہد اہل سنت استاذ العلماء پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالرسول اشرفی نورانی صاحب دعوت برکاتہ العالیہ انتہائی معزز و محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رضائے مصطفیٰ ٹرسٹ بہاول نگر دے اندر سالانہ ذکر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و تذکرہ شہدائے کربلا دے
خوبصورت عنوان دے نال یہ مقدس محفل منعقد ہے۔ دعا ہے اللہ کریم اساں سب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، دنیا دے اندر سارے واسطے باعث خیر و برکت اور آخرت دے اندر سارے لئی ذریعہ نجات بنائے۔ آپ تساں سماعت فرما چکے ہو، وقت انتہائی مختصر ہے، جڑی قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا، اس کا ترجمہ عرض کر کے ایک حضور کا فرمان سنا کے تے مختصر مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ دے اندر نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، فرمایا نیکی اور پرہیزگاری دے کام تے ایک دوسرے دے نال تعاون کریا کرو۔ بابا سے بلند بولو۔ نیکی اور پرہیزگاری دے اچھائی دے کام تے ایک دوسرے دے نال تعاون کریا کرو۔ فرمایا گناہ اور سرکشی دے کام تے برائی دے کام تے کسی دے نال تعاون نہیں کرنا۔ اگر کوئی نیکی کر رہا ہوئے تو انہوں بلاوے پاوے نہ بلاوے تو اڑا کام بڑھتا ہے وہ دے جا کے مدد کرو، اور اگر کوئی برا ہوئے برا کام کر رہا ہوئے تو انہوں بلاوے بھی صحیح۔ قرآن آدھے خبردار وہ دا دست و بازو نہیں بڑھنا، ہمیشہ دست و بازو وہ دا بڑھنا جڑا نیک ہوئے تے نیک کام کر رہا ہوئے۔ قرآن مجید دی آیت مبارکہ دے جملے پڑھ لو تے ادھر میرے امام دی سیرت دیکھ لو۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ جب یزید لعین تخت نشین ہویا، میرے امام عالی مقام کو مطالبہ کیتا گیا اے حسین یزید دی بیعت کرو۔ میرے امام عالی مقام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا یزید جڑا حضور دے تخت بیٹھنا چاہتا ہے، حسین ایسے بندے نو کدے حضور دے تخت دا وارث نہیں بنا سکتا جڑا مینوں حضور دے مصلی تے نظر نہ آتا ہوئے۔ جڑا حضور دے مصلی تے نظر نہ آوے انہوں حضور دے تخت دا وارث کیویں بنا دینا۔ فرمایا کدے برے دی حمایت بھی نہیں کراں گا، برائی دی حمایت بھی نہیں کراں گا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان مبارک جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا، میرے نبی نے فرمایا یا کعب اعاذنا اللہ من امارت السفہاء، فرمایا اے کعب اللہ تعالی سن بے وقوفوں دی حکومت تو پناہ عطا فرمائے۔ قالوا ما امارت السفہاء، صحابہ عرض گزار سونیا یہ بے وقوفوں دی حکومت تو مراد کی ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا امراء یکونون بعدی لا یہتدون بہدی ولا یستنون بسنتی، فرمایا میرے بعد ایسے بادشاہ ہوں گے جنہی میں ہدایت لے کے آیا اس ہدایت دے اتے نہیں چلن گے، میری سنتاں دے عمل نہیں کرن گے۔ فمن صدقہم بکذبہم وآمہم علی ظلمہم، فرمایا جڑے لوگ انہاں بادشاہاں دے جھوٹ نو سچا کر گے، انہاں دے ظلمات انہاں دے معاون بنن گے، انہاں دے مددگار بنن گے، فاولئک لیسوا منی ولست منہم، فرمایا ان دے لوگ میرے نہیں میں انہاں دا نہیں، لا یریدون علی حوضی، فرمایا کل قیامت دن میں جدو حوض کوثر تے جلوہ گر ہوا گا ایسے بندے میری بارگاہ دے اندر نہیں لے آئے جان گے جنہیں ظالم دا ساتھ دے رہے، جنہیں جھوٹے کو سچا دے رہے، فرمایا انہوں باروں بار دوزخ بھیجا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُصَدِّقْهُم بِكِذْبِهِمْ، جڑا جھوٹے دی تصدیق نہیں کرے گا، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، انہاں دے ظلمات انہاں دے نال تعاون نہیں کرے گا، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، فرمایا او میرے نے میں
ظالم دا ساتھ نہیں دے گا، جڑا جھوٹے نو سچ نہیں آکھے گا، ہمیشہ ساتھ سچے دا دینا، ہمیشہ ساتھ ظالم دا نہیں دینا۔ ظالم دیاں اکھاں دے اندر اکھاں پا کے گل کرنی ہے، ظالم دے نیڑے بھی نہیں لگنا۔ حضرت سلطان باہو سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے، کل کو لاج نہ لائیے، کاواد بچے کدی ہرش نہ کھینے، باوے موتیاں چوگ چگائیے، تم نے کدی تربوز نہ پینے، باوے توڑ مکے لے جائیے، توڑے کھول کدی مٹھے نہ بارو، باوے شے مڑا پڑ پائیے، فرمایا جڑا ظالم دا ساتھ نہیں دے گا، او دے جھوٹ نو سچ نہیں آکھے گا، او میرا میں او دا۔ جڑا ظالم دا ساتھ نہ دے وے، حضور فرماندے نے او میرا ہے میں او دا وہاں۔ تے کیا نصیب امام علی مقام دا جدے واسطے حضور نے ڈائریکٹ فرمایا حسین منی و انا من حسین، فرمایا حسین میرے چوئے میں حسین دے وچوں، صدقے جاواں میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن دی آیت عمل فرمایا، سونے نبی دے فرمان تے عمل فرمایا۔ جب یزید تخت نشین ہون لگا، میرے امام نے اپنے ہاتھ اڑے ہاتھاں دے اندر نہیں مٹے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا ظالم دا ساتھ دے گا او دے نال میرا کوئی رشتہ نہیں، جڑا ظالم دا ساتھ نہیں دے گا میں محمد او داوا او میرا وے بس یریدون علی حوضی، فرمایا کل قیامت دن اے لوگ میری بارگاہ دے اندر لے آئے جان گے، انہاں نو اپنے ہاتھاں دے نال میں جام کوثر عطا فرماواں گا۔ صدقے جاواں جدو شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کربلا دے میدان دے اندر آپ نے یزیدیاں نے زخمی فرمایا، ایک یزیدی کتا مرہ عبدی انہیں جدو بیٹھیا امام دا پتر کئی یزیدیاں نو فناف انور کردہ جا رہا ہے، انہیں چیلنج کیتا اے مونا میرے ابو دی نہیں لگ سکتا۔ شہزادہ علی اکبر نے جدو سنیا آپ نے فرمایا پہلے تے پتہ نہیں لگتا کہ نہ لگتا، جے ہن تو بکواس کیتی ہے تینو علی دا لال لگ کے بخاوے گا۔ میرے امام دا شہزادہ گھوڑے تے سوار ہویا، صدقے جاواں بجلی وانگو انہیں اپنوں گزر گئے، کچھ نہ کر سکیا، مگر جدو آپ تشریف لے گئے انہیں پچھوں پرچھا مارے کمر مبارک تے پرچھا لگا، میرے امام دا شہزادہ زمین تے تشریف لے آیا، پھر بیک بار کی انہیں یزیدیاں نے حملے کر دیتے، حضرت علی اکبر عرض کر دینے یا بتاؤ ادرک میں بابا جان ذرا آگے منش تمہارے آئے گئے، میرے امام علی مقام تشریف لے آئے، شہزادے نبوت دے اندر لے لیا، حضرت علی اکبر عرض کر دینے بابا جان فزت برب الکعبہ، اللہ دی عزت دے قسم میرا پتر کامیاب ہو گیا۔ میرے امام دا شہزادہ گود دے اندر ہے، امام محبت دا اظہار فرما رہے نے، پیار دا اظہار فرما رہے نے۔ شہزادہ علی اکبر ایک باری مسکرائے، میرے امام نے فرمایا او شہزادیا تیرے مسکران دی وجہ کی ہے؟ عرض کرتے نے بابا جان میری نظر آسمان
اندر سامنے آ گیا ہے جنت دے اندر نانا جان جلوہ گر نے نانا جان دے ہاتھاں دے اندر دو پیالے نے دو جام نے میں عرض کی تھی نانا جان تہاڈا نواسا کئی دنوں دا پیاسا ہے نانا جان مہربانی فرماؤ اے پیالہ مینوں عطا فرماؤ نانا جان نے پیالہ عطا فرمایا شہزادہ علی اکبر عرض کردے نے بابا میں نانا جان دے ہاتھاں دے وچوں پیالہ لے لیا لبا دے نال لا لیا میں عرض کیتی نانا جان میری پیاس نہیں اتری مہربانی فرماؤ یہ دوسرا پیالہ بھی مینوں دے دیو نانا جان نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر تو اپنے حصے دا پیالہ پی لے یہ پیالہ میرے حسین دا ہے میرا حسین بھی کئی دنوں کا پیاسا ہے اے میں اپنا یہ پیالہ اپنے نواسے حسین نو عطا فرماواں گا صدقے جاواں جڑا ظالم دا ساتھ نہیں دے گا انہیں تے کل قیامت دے دن جام کوثر سونے نبی دے ہاتھاں مبارکاں دے وچوں لینا مگر اس گھرانے دی عظمت تو قربان جاواں ادھر شہادتاں ہو رہیاں نے ادھر انعامات دا سلسلہ جاری ہو گیا ہے صدقے جاواں کربلا دی داستان پڑھ کے دیکھو میرے امام عالی مقام دے اگر رفقا ہون میرے امام دے گھر دے افراد ہون اللہ دی رضا واسطے رب دے دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں حضرت نافع بن ہلال فرماندے نے اشورے دی رات آئی امام نے فرمایا نافع میرے پیچھے پیچھے آ جا حضرت نافع فرماندے نے میں امام دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں خیمے کو گزر دے جا رہے ہیں جیڑے خیمے کو گزرنے اللہ نے قرآن پڑھنے دیا آواز آ رہی ہے قرآن دیا تلاوت جاری نے امام عالی مقام خیمے دے اندر تھوڑا تھوڑا وقت گزار رہے ہیں چل دیا حضرت سیدہ زینب سرنی زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا مبارک خیمہ آیا نافع فرماندے نے میں تھوڑا جا پیچھے ہی رک گیا امام نے فرمایا نافع رکنا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ میں خیمے کے دروازے تے پہنچیا امام اندر چلے گئے سیدہ زینب پاک بھی قرآن دی تلاوت فرما رہی ہے میرے امام عالی مقام جلوہدار ہے سیدہ نے تلاوت تک کو رکھیا امام عالی مقام دے نال گفت شریر شروع ہو گئی سیدہ زینب عرض کر دیا نے بھائی جان لوکاں دیاں زباناں تے کچھ ہور ہوندا ہے لوکاں دے دلاں دے اندر کچھ ہور ہوندا ہے اے امام جڑے نال تواڈے ساتھی آئے نے ایک باری انہاں کولوں پوچھ کے لینا میرے امام نے فرمایا اے میری بہن اے میرے جان نثار میرے وفادار ساتھی نے حضرت زینب عرض کر دیا نے ایک باری پوچھ کے لے لے اے ناؤ سویرے میدان لگے تے تانوں چھڈ جاؤ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا نہ میری بہن دی گل نہیں ہوے گی نافع بن ہلال نے دروازے تے کھلو کے سویا اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے سیدہ ساڈے بارے کی سوچ رہی ہے دوڑ کے حضرت حبیب ابن مظاہر دے کول گئے جا کے آندے نے اے حبیب سیدہ ساڈے بارے اجدا گمان رکھ دیا نے حبیب ابن مظاہر نے مسلم بن اوسجہ کو بلایا حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کو بلایا حضرت زہیر بن قیم کو بلایا حضرت عباس علمدار کو بلایا سارے جمع ہو کے سیدہ زینب کے خیمے تے آ گئے آ کے عرض کر دے اے امام تاڑی ہمشیرہ سیدہ زینب ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ساڑھے بارے فکر مند نے امام اسد تاڑی قدمہ دے اندر حاضر ہو گئے ایک جان ہزار جان بھی ہوئے تاڑی قدمہ دے نثار کر دیاں گے مگر تانوں چھڑ کے نہیں جاواں گے سیدہ زینب نے گل سنی آپ نے فرمایا اے بھائی جان یہ واقعی تواڈے وفادار نے انہاں دی عقیدت دا میں احترام کر لیا صدقے جاواں ادھی رات دا ویلا ہویا میرے امام نے سب نوں جمع فرما کے فرمایا بتی بجھا دیو دیوا بجھا دیتا گیا میرے امام نے فرمایا یزید میری بیعت لینا چاہتا ہے اگر میں بیعت کر لوں تو مولا ختم ہو جائے گا یزید میرے خون دا پیاسا
سار میں تو اجازت دینا جڑا جانا چاہتا چلا جائے میرا والد میں تھوڑے دے کوئی گلا نہیں میرے والوں کوئی ناراضگی نہیں صدقے جاوا جو بتی پالی گئی ہے میرے امام دے سوار غلام قدموں دے اندر بیٹھے ہوئے نے اکھاں دے اندر آنسو جاری نے رو کے عرض کرتے ہیں امام تانوں چھڈن والے نے تواڈے قدموں تو قربان ہوواں گے صدقے جاوا حضرت عباس عرض کردے نے اے بھائی جان میں دس آرے بن میں تبڑ کے تواڈی خدمت دے اندر عرض کرنا وا حضور اساں کدے تواڈے نال بے وفائی نہیں کران گے ویلا آئے گا تیرے تو اج اسی اپنی جند وار دیواں گے تیرے تو اج اسی اپنی جند وار دیواں گے قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار دیواں گے جتاواں گے وفا والو اسی دے کے لہو اپنا تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار دیواں گے عرض کردے نے یا امام اسا تھانوں چھڈ کے ہرگز نہیں جاواں گے اسا تے سعادت سمجھا کہ ساری جان تواڈے کم آ جائے گی صبح دا وقت ہویا میرے امام نے نماز پڑھائی حضرت حبیب ابن مظاہر فیل حاضر ہوئے توجہ نال بولو حبیب ابن مظاہر فیل حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا امام حکم کی ہے میرے امام نے مسکرا کے فرمایا حبیب حکم تے رات والا یہ جڑا جانا چاہتا ہے چلا جائے کوئی ناراضگی نہیں جناب حبیب ابن مظاہر بھی عرض کرتے ہیں امام جے حکم رات والا ہے تے عرضاں بھی رات والی گئی یا امام کدے تانوں چھڈ کے نہیں جاواں گے جناب حبیب ابن مظاہر عرض کرتے ہیں یا امام میں جاننا کہ یزیدی تہاڈا مقام تہاڈا مرتبہ تہاڈی عزت تہاڈی شان نہیں جان دے مگر سنیا اساں تے جاننے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا کونین میں بلند ہے رتبہ زیادہ وقت کوئی نہیں دو چار باری حسین حسین کر لو دے کے چلیے مکائیے گل کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا دن چھلا میں کونین میں بلند ہے رتبہ آباد رہو رتبہ رتبہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا افضل ہے کل جہان میں کنبہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں کنبہ حسین کا سلطان انبیاء سلطان انبیاء ہے نانا کبو سلطان انبیاء ہے نانا صدقے جاواں پھر دنیا نے نظارہ ویکھیا اہل بیت اطہار دے افراد نے قربانی بعد دے اندر پیش
پیش کیتی ہے میرے امام دے ساتھیاں پہلے پیش کیتی ہے پہلے میرے امام دے ساتھی قربان ہوئے جڑا حسین دا محب بن جاوے کائنات دے اندر عزت پا جاوے ایک گھڑی دی غلامی ہوئے ایک گھڑی دی غلامی ہوئے دنیا دے اندر بھی عزت آخرت دے اندر بھی عزت جڑا میرے حسین لجپال دا ویری ہوئے اتھے بھی مردود ہے اتھے بھی مردود ہے کربلا دا میدان یزیدیاں دے قافلے دے وچوں ہور نکلے میرے امام دے قدماں دے اندر آ گئے آ کے عرض کر دے اے امام میں انہاں یزیدیاں دے ارادے میں سجاڑا روک کے تانوں میں لے آیا امام میری معافی ہو سکتی ہے میرے امام نے فرمایا تیرا نام کی ہے عرض کردہ حضور میرا نام ہو رہے میرے امام مسکرا کے فرما دے رہے اوہ اور تو معافی دی گل کرنا ہے انتا حرم من النار جا رب نے تنو دوزخ تو بھی آزاد فرما چھڑا عرض کردے نے امام اجازت دے ایک لمحے دی غلامی ہے ممبر بھی ہوئی نے یزیدیاں لانتا پہ رہیاں نے اور سلامیاں پیش کی دیا جا رہیاں نے صدقے جاوہ غور فرمانا عرض کردے حضور اجازت عطا فرماؤ میرے امام نے فرمایا اے یا اللہ تیرا بھلا کرے رب تنو جزا دے حضرت عمر دعا کہ یزیدیاں دے سامنے آ گئے یزیدیاں نگرانے کیا ایک بول کے آخر لگا ہوئے اور زندگی دی محنت پر برباد کر دیتی ہوں تینوں تے امام بھی چوکھا ملنا سی تیرا تے عہدہ بھی بلند ہونا سی حضرت عمر نے فرمایا نانا وہ ظالم ہو میں تواڈے ارادے نہیں سجانے دا مگر ہن میرے تے حق واضح ہو گیا میں نے پتہ لگ گیا حسین حق والا ہے یزید باطل والا ہے میرا رشتہ باطل والے دے نال نہیں ہن تے جا کے حق دے نال کھڑا ہو گیا انہاں آکھیا اے ہور تینوں عہدہ بڑا اونچا ملنا سی توجہ نال بولو مکائیے گا وقت میرا مکمل ہو گیا حضرت ہور نے فرمایا نا مان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی ہے میرا تھوڑے نال رشتہ کوئی نہیں کہ دل بھی حسینی ہے میری جان بھی حسینی دل بھی حسینی ہے میری جان مان ہے جس گل تے گل حق دی میں کہنی دل بھی حسینی میری جان میں آؤ کرو بھی مشورہ دے گا لانا رسول خدا علی زہرا دے بچے آدھا شکر کرو سامنے ان پاکت سچے آدھا لانا رسول خدا علی زہرا دے بچے آدھا شکر کرو سارے ان پاکت سچے آدھا پنج تنی جھنڈے دی جے چھات سلینی دل بھی حسین میری جان دل بھی حسین حضرت ہر فرمانے امام یزیدیوں کے سامنے آئے فرمایا قد عرفنی عرفنی جڑا تواڈے چوں مینوں جاندا ہے جڑا مینوں جاندا ہے میں در تجا
شمشیر زینب اما بطول میں حیدر دا جایا حسن میرا بھائی شمشیر زینب اما بطول میں اکبر دا بابا میں اکبر دا بابا غازی دا مولا میں اکبر دا بابا غازی دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول میں اکبر دا بابا عباس دا مولا میرا نام حسین تے نانا رسول یزیدیاں نے آکھیا ہے حسین تقریر دا ویلا نہیں تقریرہ نہ کرو بیعت کرنی ہے تو کرو میرے امام نے فرمایا میں کروں تقریر کرنے واسطے نہیں آیا میں تے اتمام حجت واسطے آیا تاکہ کل قیامت دے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے یا اللہ اسد جہن دے نہیں سن اعلان ہویا کسی باغی نے بغاوت کا اعلان کیتا ہے اسا مقابلے دے اندر آ گئے فرمایا میں تھانوں نصر واسطے آیا میں حسین ہوں جہدے واسطے حضور نے سجدہ کرنے فرمایا میں حسین ہوں جہاں حضور دے موڈے تے کھیلنے والا میں حسین ہوں جہاں سونے نبی دی زبان چوسنے والا صدقے جامع بزرگ فرما دے گئے جنی بڑی شان ہوئے امتحان بھی ہونا جنی بڑی شان ہوئے امتحان بھی ہونا بڑا کربلا دا میدان میرے امام نے جان نثار ساتھی بھی قربان کیتے بچے بھی قربان کیتے بھائی بھی قربان کیتے بھانجے بھی قربان کیتے مگر میرا امام ڈونیا نہیں میرا امام ڈگمگایا نہیں کیونکہ عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے اتے مکھ نہ موڑے یا شاید تلوار کنے یزیدیاں دے مقابلے دے اندر عرض کرتے نے مولا تو اکبر لے کے راضی ہے میں اکبر دے کے راضی ہوں عباس لے کے راضی ہے میں دے کے راضی ہوں مولا گلا نہیں شکوہ نہیں جب حسین دی جان بھی میرے رستے دے اندر قربان ہو جائے حسین دا بھی راضی ہے قاسم و عباس دے کے بھی سید مہاریا قاسم و عباس دیکھ کے بھی سیدنا ہاریا عرض کی تھی مولا تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتو ہاریا تیرا دیتا تو ہی دیتا تیرے اتو ہاریا میرے امام سانو سبق دے گئے اے میرے نانا جان دی امت ظالم دے حمایتی نہ بڑھے آجے جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح اگر میرے امام قربانی نہ دے دے یہ درگاہ نہ ہوندیاں یہ مسجد نہ ہوندیاں یہ مدرسے نہ ہوندے یہ اذانہ نہ ہوندیاں یہ تلاوتہ نہ ہوندیاں جو سب کو ہے تو صدقہ میرے مولا حسین دی قربانی دائے دعا ہے اللہ کریم حاضر قبول فرمائے آمین ثم آمین و آمین